میں کہ یہودیوں کا ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس آ کے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ پتہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، بس محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، بس دیر تک نہ حضور کو دیکھتا رہتا۔ نبی کریم کبھی کبھی کوئی کام بتاتے تو کر آتا، یہودی کا بیٹا تھا، پیار ہو گیا اسے نبی پاک سے۔ آپ کے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، میرے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ابا سے حضور کی نعت سنے۔ اس نے اپنے ابا سے دولت کی تعریف سنی تو اسے دولت سے پیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ابا سے سنی نا بات کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسے بڑے کما رہا ہے، فلانے کا بیٹا کاروباری ہے تو آگے بڑا گزر گیا، جو سنا سو اس کے دل میں آ گیا۔ اگر یہ سنے گا تو حضور کا پیار بھی آ جائے گا۔ وہ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا۔ میرے محبوب بڑے کریم ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، دو ایک دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے۔ حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں، سرکار سرانے بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں۔ حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں، اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں، انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اس چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں، ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے۔ اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے۔ پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے۔ حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا؟ قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا، اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ تو اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، پڑھ لوں کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے۔ تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے، بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو۔ تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لے، آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ بڑا نصیبہ والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی۔ میرے بھائی، حضور کے ساتھ پیار ہو۔ اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا، تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا۔ جس نے لکھا ہے اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا ہے اللہ اسے۔ یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے، تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا۔ درود و سلام نا طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولانا ابو نصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا، دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو۔ تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو۔
بھائی اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ۔ ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول شریف۔ دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق